بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری پکوڑوں کی دکان تھی مگر بہت کم چلتی تھی۔ ایک دن ایک عورت مجھ سے پکوڑے خریدنے آئی تو مجھے ایک خالی برتن پکڑا گئی اور بولی، پکوڑوں کا مسالہ اسی برتن میں بنانا، پھر دیکھنا کمال۔ میں نے ایسا ہی کیا اور حیران رہ گیا جب ایک دن میں ہی میری دکان پر رش لگ گیا۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ سب مرد میری دکان سے پکوڑے لے کر جاتے، کبھی کوئی عورت نہ آئی تھی۔ ایک دن ایک آدمی بولا، بھائی جب سے تمہارے پکوڑے اپنی بیوی کو کھلائے ہیں وہ میری خوب خدمت کرنے لگی ہے، حالانکہ پہلے وہ بہت بدتمیز تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور اسی دن میں وہ پکوڑے گھر لے آیا تاکہ اپنی بیوی کو ڈھیر سارے کھلا دیے۔ مگر تھوڑی دیر بعد میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب میری بیوی صبح سے شام ہونے کو آ گئی تھی، مگر اب تک میری دکان میں صرف 2 ہی گاہک آئے تھے۔ انہوں نے بھی بس 100 روپے کے وہی پکوڑے مجھ سے خریدے تھے۔ میں اتنا زیادہ مسالہ بنا کر بیٹھا تھا، اب حضرت بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ مسالہ تو ضائع ہو جاتا اور یہ تو بہت گھاٹے کا سودا تھا۔ مجھے نجمہ کے تیور سوچ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ یقیناً آج وہ 200 روپے دے کر خوب واویلا کرنے والی تھی۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھا جب مجھے کسی نے مخاطب کیا، بھائی صاحب پکوڑے ہیں؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سفید چادر میں لپیٹی ایک عورت کھڑی تھی۔ میں بولا، جی جی ہیں، کتنے چاہیے؟ وہ عورت نظریں جھکا کر بولی، بس اتنے دے دو کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ مگر ایک بات سن لو، میں ادھار کی نیت سے آئی ہوں، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھوک کی شدت سے مجبور ہو گئی، نہیں تو میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی روادار نہیں ہوں۔ میں ہنس کر بولا، بہن غم نہ کرو اور دکان کے اندر آ جاؤ، ویسے بھی میری دکان کہاں چلتی ہے، یہ پیسٹ بھی یوں ہی پڑا پڑا خراب ہی ہو جائے گا۔ وہ عورت دکان میں عورتوں والے خانے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے پکوڑے، رائتا اور خاص قسم کا سلاد بنا کر اس عورت کے سامنے رکھ دیا۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ جب کھا کر وہ دکان سے باہر جانے لگی تو بولی، بھائی صاحب میں یہ قرض ضرور چکا کر رہوں گی۔ میں بولا، بہن یہ پکوڑے میں نے آپ کو اللہ کے کھاتے سے کھلائے ہیں، اسی میں سے اپنا نفع لے لوں گا۔ وہ عورت چلی گئی تو میں نے باقی بچے پیسٹ کے بھی پکوڑے بنا لیے اور سڑک میں پھرتے بھکاریوں میں تقسیم کر دیے اور پھر گھر لے گیا۔ جو تھوڑے سے بچے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نجمہ نے 200 روپے دیکھے تو مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ بولی، زاہد میں تو اس دن کو کوس رہی ہوں جب تم سے شادی کی تھی، میرے والدین نے نہ جانے کیا سوچ کر میرا رشتہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں کہ میری شادی تم جیسے انسان سے کیوں ہو گئی۔ میری باقی بہنیں اپنے گھروں میں راج کرتی ہیں اور میں یہاں اپنے نصیبوں کو کوستی رہتی ہوں۔ روز روز روٹی کے ساتھ پکوڑے کھانے سے میری زبان گوشت اور سبزی کے ذائقوں کو بھول گئی ہے۔ میں شرمندہ سا بیٹھا تھا۔ میں بولا، نجمہ غم نہ کرو، اللہ اچھے دن بھی لائے گا۔ وہ برتن پٹک کر بولی، اچھے دن اس جنم میں تو نہیں ملنے والے مجھے۔ میں بھوکا ہی جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا تھا۔ صبح میرے دل سے کام پر چلا گیا، مرے ہوئے دل کے ساتھ۔ ابھی پیاز ہی کاٹ رہا تھا کہ کل والی عورت پھر سے آگئی اور بولی، بھائی صاحب آپ کا ادھار چکانے آئی ہوں۔ میں بولا، بہن آپ تکلیف مت کریں۔ اس نے اپنی سفید چادر کے نیچے سے مجھے ایک بڑا سا برتن نکال کر دیا اور بولی، آج مسالہ اس میں بنانا، انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے دن بدل جائیں گے۔ میں نے وہ برتن تھام لیا اور اس عورت کا شکریہ ادا کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس عورت کی بات پر کوئی اعتبار تو نہیں تھا کیونکہ برتن بدلنے سے نصیب کہاں بدلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ برتن کافی بڑا اور کھلا تھا اس لیے میں نے اس میں ہی پکوڑوں کا مسالہ بنا ڈالا۔ ابھی میں اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ 2 گاہک آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بولا، آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، مجھے شام کے 6 بجے تک 2000 روپے کے پکوڑے چاہیے۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا۔ میں نے ہوشی ہوشی تمام معلومات لکھ لی تھی۔ دوسرا بولا، مجھے بھی 500 کے پکوڑے چاہیے۔ میں نے پکوڑوں کے پیسٹ کی جانب دیکھا تو وہ کم تھا، میں نے اس کا آرڈر بھی لے لیا۔ غرض یہ کہ شام تک میں نے 4 بار پیسٹ بنا ڈالا تھا۔
واپسی پر گھر جاتے ہوئے میرے پاس ایک پکوڑا بھی نہیں بچا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ میں نے نجمہ کے لیے آدھا کلو چکن کڑھائی لی۔ جب میں گھر پہنچا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ بولی، زاہد تمہارے پاس اتنے پیسے کیسے آ گئے؟ میں بولا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، بس آج سیل اچھی ہو گئی ہے تو تمہارے لیے گوشت لے آیا، کل تم نے فرمائش کی تھی نا۔ وہ بڑی خوش ہو گئی تھی۔ دراصل میں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ تنہا ہی گزارا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمیشہ سے ہی بہن بھائی کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ پھر 15 سال کا ہوا تو امی انتقال کر گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں۔ ابو تو بیچارے خود مزدور تھے، وہ مزدوری کر کے میرا پیٹ پالتے یا پھر میرے غموں پر مرہم رکھتے۔ ابو صبح گئے شام میں ہی لوٹتے تھے۔ وہ مجھ سے چند باتیں کرتے، اسکول کے متعلق پوچھتے تو میں کہہ دیتا کہ جی میں اسکول جاتا ہوں، مگر حقیقت میں کچھ ایسا نہیں تھا۔ میں نے تو امی کی وفات کے بعد اسکول جانا ہی چھوڑ دیا تھا اور میں نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ میں سارا دن آوارہ گلیوں میں پھرتا رہتا تھا۔ ابو مستری تھے، چھت پر گر پڑے تو ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آ گئی، اس لیے انہوں نے مستریوں کا کام چھوڑ دیا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے بستر سے ہی لگ گئے تھے۔ تب ابو کو علم ہو چکا تھا کہ میں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی ہے۔ وہ بہت روئے تھے، بولے، زاہد تو بتا میں تیری ماں کو سب کیا جواب دوں گا؟ کیا وہ مجھ سے پوچھے گی نہیں کہ میں نے اس کی تعلیم پر کیوں نہ توجہ دی؟ میں شرمندہ تھا، اس لیے ابو سے معافی مانگ لی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، ان کا واحد سہارا تھا، اس لیے ان کے پاس مجھے معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہے ابو معاف کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ابو کے کام پر نہ جانے کی وجہ سے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ تب ابو نے مجھے سموسے پکوڑے بنا کر بیچنے کا مشورہ دیا۔ ابو چرپائی پر بیٹھے بیٹھے مجھے مسالہ بنا دیا کرتے تھے اور میں باہر گلی میں جا کر فروخت کر دیا کرتا تھا۔ ابو 2 سال چرپائی پر پڑے رہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ جنت نصیب کرے میرے ابو کو، انہوں نے یہ ہنر میرے ہاتھ میں دے دیا تھا، نہیں تو میں اس دنیا جہان کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا اور ہر روز اب میں اتنا کما لیتا کہ جس سے میرا خرچہ نکل جاتا۔ زندگی بس اسی دائرے کے گرد گھوم رہی تھی۔ عمر میری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے ماموں کو میری شادی کا خیال آیا تھا، انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، مگر لڑکی والوں کی طرف سے بات ہی نہیں بنتی تھی۔ ہر کسی کی اتنی فرمائشیں ہوتی کہ بات چلتے ہی ختم ہو چکی تھی۔ کسی کو اپنی بیٹی کے نام پر گھر چاہیے تھا تو کسی کو لاکھوں کا زیور۔ بڑی مشکل سے میری ماموں کو میرے لیے رشتہ مل ہی گیا تھا۔ انہوں نے میری شادی نجمہ سے کر دی تھی۔ نجمہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ خوش رہے گی، مگر وہ تو بڑی نکچڑی سی لڑکی تھی۔ وہ کہتی تھی، میں نے اپنے والدین کے گھر بہت غربت دیکھی، ہر چیز کے لیے ترستی ہوں، اس لیے میں اب یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں ہر حال میں میری خواہش پوری کرنا ہوگی۔ مگر اللہ کی کرنی یہی ہوئی کہ میری شادی کے بعد میرے سموسے پکوڑے فروخت ہونا بند ہو گئے تھے۔ ایک دن ہمارے گھر آئے اور بولے، بیٹا تمہارے نانا کی چند دکانیں ملی ہیں ہمیں، ایک دکان تمہاری امی کے حصے میں بھی آتی ہے، وہ ہم تمہارے نام پر کر دیتے ہیں۔ میرے ماموں نے مجھ سے کہا، اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا تھا، جو دکان مل گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں اس دکان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اتنا ہو گیا تھا کہ نجمہ کا خرچ نکلتا جا رہا تھا، جس سے کبھی کبھار اس کی کوئی خواہش بھی پوری ہو جاتی تھی، اور مجھے نجمہ سے بڑا پیار تھا۔ امی کے بعد وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ وہ بھی میری امی کی طرح ہی تھی، پیار کرتی تھی مگر ہر وقت ڈانٹتی بھی رہتی تھی۔ آج کل تو اس کا مزاج بہت گرم رہنے لگا تھا، کیونکہ اب پکوڑوں کی فروخت نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن آج جو ہوا اس نے مجھے امید کی کرن تھما دی۔ میں رات بھر سہانے مستقبل کے سپنے دیکھتا رہا تھا۔ اگر یوں ہی ہر روز مجھے منافع ہوتا رہا تو میں نجمہ کو گرمیوں کے نئے کپڑے بنا کر دے سکتا تھا۔ صبح دکان پر جا کر بیٹھا تو چند ہی گھنٹوں بعد گاہکوں کی لائن ہی لگ گئی تھی۔ سب کے سب مرد ہی تھے۔ اللہ کے فضل سے میرے پکوڑے بہت اچھے بکنے لگے تھے۔ میرے گاہک میرے پکوڑے کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چٹنی اور سلاد کو بھی بہت زیادہ پسند کر رہے تھے۔ ہمارے دن پھرنے لگے تھے۔ میں گھر میں راشن ڈلوانے لگا تھا۔
نجمہ کو نئے نئے کپڑے اور جوتے بھی دلاتا رہتا تھا، اس لیے ہمارے گھر سے اب لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا کام وسیع پیمانے پر شروع کر دیا تھا اور اپنے ساتھ مزید 2 اور کام والے بھی رکھ لیے تھے۔ ایک دن گاہکوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک گاہک ہنس کر بولا، زاہد صاحب، جب سے آپ کے پکوڑے گھر لے کے جانے لگا ہوں، میری بیوی نے مجھ سے لڑنا جھگڑنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمارے گھر میں امن و سکون رہنے لگا ہے۔ دوسرا گاہک ہنس کر بولا، یار یہ تو تم نے میرے گھر کی داستان سنا دی۔ بات سے بات نکلتی ہے اور تقریباً سبھی گاہکوں نے اس بات کی تائید کی تھی۔ یوں یہ بات ہر سو مشہور ہونے لگی تھی۔ اب تو لوگ دور دور سے میرے پکوڑے اس لیے بھی لے کر جانے لگے تھے کیونکہ اپنی گھریلو نوک جھوک کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سب باتیں نجمہ کو بتا دی تو وہ بولی، پھر تو یہ آپ کے پکوڑے نہیں بلکہ تعویذ ہی ہوں گے۔ میں بھی اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا۔ مجھے سب اکثر برتن والی عورت کا خیال ستانے لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بس ایک بار تو مل ہی جائے، میں اس سے پوچھوں کہ آخر اس کے برتن میں کیا کرامت ہے جو یوں میرے دن پھر گئے تھے۔ میں نے اپنا پرانا گھر فروخت کر کے ایک بہترین علاقے میں گھر لے لیا تھا۔ اپنی دکان کے ساتھ ملحقہ 2 دکانیں بھی خرید لی تھی، مزید 5 ملازم بھی رکھ لیے تھے۔ میں اپنے رب کی نعمت پر صبح شام شکر بجانے لگا تھا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ایک دن میری بیوی بولی، زاہد مجھے بھی آپ کی دکان کے پکوڑے کھانے ہیں۔ میں ہنس کر بولا، نجمہ تمہیں تو میرے پکوڑے سخت ناپسند تھے، تم تو تنگ آ چکی تھی نا، ہر وقت کتنی باتیں سناتی تھی مجھے۔ نجمہ شرمندہ ہو گئی اور بولی، پرانی باتیں آپ بھول کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہ بھی تو یاد کریں نا، میں نے مشکل وقت میں آپ کا کتنا ساتھ دیا تھا، اب آپ یوں کہہ کر میرا دل تو نہ دکھائیں۔ میں ہنس دیا اور بولا، خواہ مخواہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں چھیڑ رہا تھا، تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اگلے دن دکان پر اس قدر رش تھا کہ فرصت کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا، اس لیے میں نجمہ کے لیے پکوڑے لانا بھول گیا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور بولی، آپ جان بوجھ کر میرے لیے پکوڑے نہیں لائے نا، کیونکہ آپ مجھ سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، نہ جانے نجمہ کی بدگمانی والی عادت کب ختم ہونا تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کل میں اپنی دکان کے پکوڑے اپنی اس بد دماغ اور بدگمان بیوی کو بھی کھلاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ بھی دوسروں کی بیوی کی طرح میری فرما بردار ہو جائے۔ اگلے دن میں یاد سے نجمہ کے لیے پکوڑے لے کر آیا تھا تو وہ یہ دیکھ کر اچھل ہی پڑی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سے سارے پکوڑے ہڑپ کر لیے تھے۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ نجمہ زمین پر لیٹی درد سے کراہ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بولی، جلدی سے مجھے ہسپتال لے جائے، نہیں تو میں آج نہیں بچوں گی۔ میں نے جلدی سے گاڑی نکالی جو 1 ماہ پہلے ہی خریدی تھی اور اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کر کے مجھے اپنے روم میں بلایا۔ میں گیا تو ڈاکٹر بولا، مسٹر زاہد، میں جو بات آپ سے کرنے والا ہوں وہ آپ نے نہایت آرام سے اور تحمل سے سننی ہے۔ آپ کی بیوی کے معدے میں چند سال پہلے کوئی السر بنا تھا، شاید جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی درد کی گولی کھا لی اور بس۔ وہ السر بگڑتا بگڑتا کینسر کی شکل اختیار کر گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا کینسر آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ یہ تو آپ شکر کریں کہ آج ان کے پیٹ میں درد ہوا اور آپ انہیں ہسپتال لے آئے، نہیں تو آپ کو کبھی اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہوتی آپ پر، اور ایسے ہی ایک دن یہ اس دنیا سے چلی جاتی۔ اب آپ ان کو دوا دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی صحت میں بہتری آ جائے۔ میری رپورٹس کہتی ہیں کہ ان کے پاس زیادہ دن نہیں بچے۔ ایک کوشش کیجیے گا کہ پیشنٹ کو ان کی بیماری کا علم نہ ہو، نہیں تو وہ وقت سے پہلے ہی چل بسیں گی۔ میں ڈاکٹر کی باتیں سن کر حیران پریشان ہو گیا تھا۔ میں نجمہ کو گھر لے آیا اور اس کی خوب خدمت کرنے لگا۔ میں نے دکان ملازموں کے حوالے کر دی تھی اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ بتانے لگا تھا۔ وہ حیران ہوتی اور ہنس دیتی، زاہد، ہلکی سی درد کی بات تو آپ یکسر بدل کر رہ گئے ہیں۔
آپ اپنے کام پر جائیں، سب کچھ یوں نہ چھوڑیں۔ میں نے اس سے پوچھا، نجمہ پہلے کبھی تمہارے آ، معدے میں درد ہوا تھا کیا؟ وہ پھیکا سا ہنس دی اور بولی، ہر وقت ہی رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی توجہ نہ دی۔ پہلے والدین غریب تھے، پھر آپ کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ غریب بندہ تو بیمار بھی سوچ سمجھ کر ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے حالات اچھے ہو گئے ہیں، آپ دیکھیے گا میں اچھی بھلی ہو جاؤں گی۔ میں نے نجمہ کو اس کی بیماری کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ وہ ساری ساری رات اس تکلیف سے تڑپتی رہتی تھی، لیکن امید کا دامن اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ ایک صبح نجمہ نے میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ میرے وقت کے ساتھی مجھے میرے اچھے وقت میں چھوڑ کر جا چکی تھی، جس نے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ نبھایا تھا۔ میں نے دنیا جہان سے رشتہ ختم کر لیا تھا، میں گوشے نشین ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر میں تنہائی سے گھبرا گیا، مایوسی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے اپنی دکانوں کا رخ کیا۔ میرے میری ہدایت کے مطابق اس عورت کے دیے ہوئے برتن میں پکوڑوں کا پیسٹ بناتے تھے۔ دکانیں ترقی کر رہی تھی۔ مجھے اس عورت کا خیال آیا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں کو گئی تھی۔ اس بات کو بھی اب 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میں اپنے خیالات میں گم بیٹھا تھا جب میرے کانوں میں مانوس سی آواز گونجی تھی۔ ایک عورت بولی، زاہد صاحب۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو 1 سال پہلے مجھے برتن دے کر گئی تھی۔ میں جلدی جلدی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، میں آپ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ آئیے آئیے۔ میں ان کو عورتوں والے خانے کی طرف لے کر گیا۔ پھر میں اجازت لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھے وہ برتن دیا تھا، اس میں ایسا کیا تھا کہ میرے حالات ہی بدل کر رہ گئے تھے؟ وہ مسکرانے لگی اور بولی، زاہد صاحب، میرا نام زینب ہے۔ میں نے ایک غیر اسلامی گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ ساری زندگی اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلتی رہی اور پھر اپنے ہی ایک کزن کے ساتھ محبت کی شادی کر لی۔ میرے گھر 2 چاند سے بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے۔ میرا شوہر اچھا کماتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، میرا بہت حیا رکھتا تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی مثالی جوڑی سمجھی جاتی تھی۔ پھر میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا تو میں اس کے ساتھ ہی نئے گھر چلی گئی تھی۔ وہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ میری دوسری فاطمہ نامی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کی پرسکون سی لڑکی تھی، ہر لمحہ مسکراتی رہتی تھی۔ فاطمہ کے وجود میں ایک پرسکون سا ٹھہراؤ تھا، جبکہ میرے اندر اضطراب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس سے پوچھتی کہ تم اتنی پرسکون کیوں رہتی ہو؟ تو وہ بولتی، دیکھو نا، ہمارے ارد گرد کے لوگ، یہ زمین، آسمان، ہوا، پانی، وقت، لمحے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سچ سے زیادہ سکون کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا ہے۔ محبت تو ایک چیز دوسرے کی ہوتی ہے نا۔ میں اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا ہے، سب اللہ کی مرضی، مجھے کچھ دے یا نہ دے۔ میں تو مشکل کی ہر گھڑی میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ مالک ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو ڈھارس پہنچا دیتے ہیں۔ فاطمہ کے الفاظ میں جادو تھا۔ میرا دل بدل کر رہ گیا تھا۔ مجھے بھی کوئی پریشانی آتی تو کہتی کہ اللہ مالک ہے۔ ان الفاظ نے مجھے اللہ کے بہت زیادہ نزدیک کر دیا تھا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کا راستہ بڑا کٹھن تھا۔ میرے شوہر کو جب علم ہوا تو اس نے مجھے کڑی سے کڑی سزا دی۔ اس کی محبت ختم ہو گئی تھی اور نفرت نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تو اسلام چھوڑ دے، نہیں تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا، دے دو طلاق، اللہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے بچے بھی مجھ سے چھین لیے۔ میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگی تھی۔ ایک دن آپ کی دکان پر آ گئی تھی۔ اسی دن میں 3 دن کے فاقے سے تھی، بہت زیادہ بھوکی تھی۔ آپ نے مجھے پکوڑے دیے تو دل کی ڈھارس ملی تھی۔ پھر میں دارالامان چلی گئی تھی۔ میں نے وہاں جا کر قرآن پاک کی ایک آیت لکھ کر اس برتن کے پیچھے چپکا دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اللہ کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائے گا، وہ میری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا۔ اس کی آیت نے آپ کے رزق میں بھی برکت ڈال دی اور لوگوں کے گھروں میں اتفاق اور محبت بھی ڈال دیا تھا۔
میں زینب کی باتیں سن کر بے حد متاثر ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بولا زینب، ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں نا، ہمیں تو پیارا مذہب اسلام پلیٹ میں رکھ کر ملا ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور خود کو معاش کی فکروں میں اس قدر الجھا دیا کہ خدا کو ہی بھول بیٹھے۔ حالانکہ یہ میرے رب کا وعدہ تھا کہ رزق تو اسی کے ذمہ ہے۔ پھر پتہ نہیں اچانک میرے دل کو کیا ہوا، میں بولا زینب، وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے شرف بخش دے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، زاہد صاحب، یہ الفاظ آپ کے منہ سے جس نے نکلوائے ہیں، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر جا کر نکاح کے انتظامات کرنے لگا۔ پھر میں زینب کو دارالامان سے رخصت کر کے لے آیا تھا۔ زینب نے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ اللہ نے مجھے زینب سے اولاد بھی دی تھی۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا کہ اس نے اپنے قرب سے بھی نواز دیا تھا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔